دہشت گردی کے حوالے سے چونکہ ایک ایشو ہے اور وہ ایشو بہت بڑی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ بس اس پہ بات کر لے تو بات ختم ہو جائے گی. دہشت گردی اتنی انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ اب تو افغانستان اور پاکستان کے جو ہم کہا کرتے تھے کہ پاکستان ایک آزاد خود مختار ملک ہے اور اب افغانستان بھی ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے, اب ایک دوسرے پہ حملے ہونے لگے. اور وہ جارحیت جب کبھی ہم ہندوستان اور پاکستان کے دیکھا کرتے تھے, آج وہ صورتحال افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں آ پہنچی ہے. اور اسی بات کا ڈر تھا کہ دہشت گردی تو ویسے بھی ہے اب تو, اور خانہ جنگی بھی ہے. اب تو دو ملکوں کی بدست لڑائی بھی شروع ہو چکی ہے, یعنی طیارے بھی اس میں استعمال ہو رہے ہیں اور وہاں سے بھی حملے ہو رہے ہیں. تو کیوں نہ, جو افغانستان ہمیشہ ہمارا ایک ایسا ساتھی رہا ہے کہ 71 اور 65 کی لڑائی تھی تو یہاں سے پول کی یعنی ایک پنکڑی کا ہم پہ وار نہیں ہوا تھا, یعنی یہ ہمارے ایسے ساتھی تھے. تو کیا یہ ہماری خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے کہ ایک دیرینہ دوست کو آج ایک دشمن کی سطح پہ ہم لے کے آئے ہیں؟ اور افغانستان میں اگر کوئی حکومت تبدیل ہوئی ہے یا کوئی بھی آئی ہے تو اس میں ہے پاکستان کا بھی کلیدی کردار رہا ہے اور امریکہ کا بھی رہا ہے اور سعودی عرب بھی اس میں کافی دلچسپی لیتا ہے. تو آج اگر افغانستان میں یہ حکومت بنی ہوئی ہے تو کتنی مدتوں کے بعد, یعنی 40 سال اس کے ہو گئے جس دن سے ثور انقلاب آیا, تو یہ افغانستان کی یہ وہاں پہ جو خونریزی جاری ہے اور دہشت گردی بھی جاری ہے, ساتھ ساتھ سب کچھ جاری ہے. لہٰذا اتنے حکومتیں تبدیل ہونے کے باوجود بھی ہمارے پاکستان کے اور وہاں کے حکومت کی آپس میں وہ بات نہ بن سکی جو کہ ایک ہمسایہ ملک کی ہونی چاہیے. کیوں؟ یعنی وہاں پہ بادشاہت ہمیں راس نہیں آئی, وہاں پہ یعنی نیم جمہوری حکومتیں ہمیں راس نہیں آئی. پھر اس کے بعد ہمیں یعنی مجاہدین کی, جنہوں نے یعنی انقلابی لوگوں نے جو جتنی قربانیاں دی وہ ہمیں راس نہیں آئی. ڈاکٹر نجیب نے حکومت کی قربانی دی اور اس نے کہا کہ جنیوا ایکارڈ کے مطابق میں کرسی چھوڑتا ہوں اور مجاہدین کے حوالے کرتا ہوں, اور مجاہدین کو خانہ کعبہ لے کے گئے اور وہاں پہ قسم اٹھائی. لیکن آج وہ یعنی جتنی خرابی ان کے دور میں ہوئی شاید کبھی نہیں ہوئی تھی, وہ ہمیں راس نہیں آئی. اس کے بعد پھر یعنی طالبان آئے, طالبان کی حکومت بھی ہمیں راس نہیں آئی. 2 دفعہ آئے, دونوں دفعہ امریکہ آیا اور یہاں پہ تباہی مچا کے گیا, تورا بورا بنا. پھر اس کے بعد کرزئی صاحب آئے, وہ جمہوری حکومت تھی. پھر اشرف غنی صاحب آئے, وہ جمہوری حکومت تھی, وہ بھی ان کو راس نہیں آیا. اور پھر اس کے بعد آج کی جو حکومت ہے یہ تو 100% امریکہ اور پاکستان کی مرہونی منت ہے. یعنی دوحہ میں جو مذاکرات ہوئے اس میں تو اشرف غنی کو شامل ہی نہیں کیا گیا تھا, افغانستان کو تو پوچھا تک نہیں گیا. تو اگر یہ حکومت بھی ان کو راس نہیں ہے اور ان سے بھی اس کی بات نہیں بنتی تو آخر سوچنا پڑے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری اپنی پالیسیوں میں اتنی کمی ہے کہ تمام تبدیلیوں کے باوجود بھی افغانستان جیسا دوست آج ہمارا یعنی ان کے تعلقات خراب ہو گئے. آئے کہ ہم اپنے آپ پہ بھی سوچیں کہ ہماری خارجہ پالیسی بھی ناکام, ہمارے اندرونی پالیسی بھی ناکام, اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکاتی ایجنڈا جو متفقہ ایجنڈا تھا, جو کہ ہمیں آرمی پبلک اسکول کے بچوں کے خون کے مرہون منت ملا اس کی قربانیوں کی بدولت, اس پہ بھی ہم نے یعنی کچھ عمل نہیں کیا. اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ اس پہ عمل ہونا اگر ہوتا تو اب بہت اچھا ہوتا. ISPR نے کہا تو کس نے روکا تھا, اور اگر کوئی اس پہ عمل نہیں کر رہا تھا تو وہ کون تھے؟ تو یہ بھی ایک بات ہے. اور اس کے بعد امریکہ نے بھی 1 سال قبل یہ اعتراف کیا کہ یہ جنگ ہماری جنگ تھی, یہ کفر اسلام کی لڑائی نہیں تھی, یہ افغانستان پاکستان کی لڑائی نہیں تھی, رشیا کی یعنی سوشلزم کیپٹلزم کی لڑائی تھی. جو بات باچا خان کہا کرتے تھے, ولی خان صاحب کہا کرتے تھے, عوامی نیشنل پارٹی کہا کرتے تھے, آج وہ خود مان رہے ہیں. اور اس کے بعد DGISPR نے کل جو پرسوں جو خود بیان دیا اور پھر اس نے یہ کہا کہ دہشت گردی کا تو کمر توڑ کے رکھ دیا تھا, لیکن جو دوبارہ زندہ کیا گیا تو یہ کون تھے, کس نے کیا؟ تو ہم تو کہہ بھی رہے تھے کہ یہ تو بالکل فیض حمید نے کیا. 40,000 لوگ لے کے آئے اور اس ترتیب سے کہ یہاں پہ ایک دہشت گردی کا ایسا بازار گرم ہوا کہ کوہاٹ سے لے کے ہمارے یعنی وزیرستان تک وہ تو کہتے ہیں رات کو پولیس نہ نکلے, یہ حکومتی حکم ہے. تو اگر پولیس نہ نکلے تو دہشت گردوں سے کون نمٹے, اور سرکاری لوگ بھی سفر نہ کرے رات کو, یعنی رات کو ان کو یعنی دہشت گردوں کو آزادی ہے. تو یہ فیض حمید کا وہ پرانا فارمولہ ہے جو ان کو حوالے کیا گیا تھا کہ ہم نے اگر سیٹل بلڈ بنا بھی دیا ہے لیکن حقیقی معنوں میں یہاں پہ آپ کی حکومت ہوگی.
تو بالکل فیض حمید کو آج جو سزا زمین پہ مل رہی ہے اور کہہ رہے کہ اس نے خرد برد کی ہے، تو ہم پختون سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو کورٹ مارشل کرنا ہے تو اس نے اس پختون دھرتی پہ جو سرنو دہشت گردی کا جو بیج بویا ہے اس کی سزا اس کو کاٹنی چاہیے۔ ہمارے پاکستان کے پختونخوا کے حصے کو اس نے دہشت گردوں کے حوالے کیا، کس حوالے سے کیا، کس کے حکم پہ کیا، اور جو معاہدے اس نے کیا تو کوئی تو اون کرے۔ آج اگر ڈی جی ایس پی آر کہہ رہے کہ وہ غلطی تھی، تو غلطی کس نے کی، اس غلطی میں کون شامل تھے، اور جو بھی شامل تھے، تو فیض حمید تو اکیلا نہیں تھا، فیض حمید کے ساتھ تو بہت سارے تھے۔ یعنی اگر میں گننا چاہوں تو آپ تو سارے جانتے ہیں، تو تمام لوگوں کو، چاہے وہ فیض حمید کے سیاسی ونگ کے ساتھی ہو، دہشت گردی کے ساتھی ہو، یا اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھی ہو، یہ تمام کے تمام اس دھرتی کے دشمن ہیں جنہوں نے دہشت گردی کو پنپنے دیا، امن کا خانہ خراب کیا اور پاکستان کو ایک دفعہ پھر ایک مشکل میں ڈالا۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کی یہ پالیسی بھی کہ امن و امان قائم کرنا ان کا کام ہے، اس میں ناکام ہے۔ دہشت گردی کا خاتمہ مرکزی حکومت کا، صوبائی حکومت کا، اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے، تینوں کے تینوں اس میں ناکام ہو چکے ہیں۔ دہشت گردی اب بھی ہے، اور دہشت گردی اتنی یعنی زیادہ ہو چکی ہے کہ میں تو صرف گوہاٹ اور وزیرستان کی میں نے بات کی، باجوڑ کی حالات آپ دیکھیں، مومند ایجنسی میں تو آپریشن شروع ہوا، آپ اس کی حالات دیکھیں، یعنی آپ شانگلہ کے حالات دیکھیں، دیر کے حالات دیکھیں، تیرا کے حالات تو ذرا آپ لوگ تو بہت سمجھدار ہیں۔ عراق کے حوالے سے تو ایک اور مشکل ہے، ایک پار دہشت گرد، دوسرے پار ہمارے سیکیورٹی ایجنسیاں، بیچ میں عوام ہے۔ سیکیورٹی ایجنسیاں وار کرتی ہے تو بھی عوام مرتے ہیں، اور دہشت گرد وار کرتے تو بھی عوام مرتے ہیں، اور ان کو نکلنے بھی نہیں دیا جا رہا کہ آپ آئی ڈی پیز نہیں بنیں گے۔ لہٰذا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ موجودہ حکومت ہر طور پہ ناکام ہو چکا ہے۔ اب ایک کچھ نوید ہم نے سنی جو کہ پائلٹ چنار کے حوالے سے ہے، اور یہ بھی 10 دن سے یہ بات جاری ہے کہ 2 دن کے لیے انہوں نے وقت مانگا، 2 دن کے لیے وقت مانگا، تو دو دن کرتے کرتے اس میں بھی ہمارے کافی دن گزر گئے۔ اب یعنی شیعہ اور سنی فسادات نام کے فسادات ہیں، یہ شیعہ سنی فسادات نہیں ہیں، یہ پائلٹ چنار کو خالی کرنے کے لیے ایک منصوبہ ہے، وہاں پہ دہشت گردی کو پنپنے کا ایک منصوبہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر طور پہ پائلٹ چنار کے لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ شیعہ اور سنی بائی بن کر رہیں تاکہ مخالفین کو موقع نہ ملے، اور آج اگر حکومت اس میں کوشش کر رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو کامیابی ملی تو یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی۔ ہم اچھے بات کی حمایت کرتے ہیں اور غلط بات کی مخالفت کرتے ہیں، لہٰذا اگر آج پائلٹ چنار کا مسئلہ خدا کرے حل نہیں ہوا تو بھی اس میں جو تمام کی تمام غلطیاں ہیں یہ حکومت کی پالیسیوں کی غلطی اور اس کو تبدیل کرنا ہے۔